ہولڈر پی پی 166 عبدالکریم کلواڑ پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کی طرح انشاءاللہ تعالی 27 مارچ پریڈ گراؤنڈ میں پرائم منسٹر عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہوگا، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، ہر طبقے کے لوگ اس وقت پاکستان کو مضبوط ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی معنوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بعد اگر کوئی لیڈر سامنے آیا ہے تو وہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت 3 سالوں میں کیے گئے وہ کام ہے جس میں سب سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھا گیا، اور اصل ریاست مدینہ بھی یہی ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہمیں حق، سچائی اور انصاف کا راستہ دکھانے والے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔ سماجی کارکن عادل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی عبدالکریم کلواڑ، ٹکٹ ہولڈر پی پی 166 اور ان کے پیغام کو خوب سراہا اور ان کے جذبات پر ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ میرا نام عبدالکریم کلواڑ ہے، ٹکٹ ہولڈر 166 لاہور سے پی ٹی آئی کا۔ کل کا جو جلسہ ہے 27 مارچ کا، وہ ایسا تاریخی جلسہ ہوگا جو کہ پورے پاکستان میں کبھی بھی ایسا جلسہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی 2011 میں جو جلسہ لاہور ہوا تھا اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹے گا، اور عمران خان کا وہ کام، وہ کارنامہ جو 15 مارچ کو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو قرارداد پاس کروائی اقوام متحدہ سے، پاکستان کی پوری قوم اور عالم اسلام ہم سب ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب، ہم اور ہمارے ساتھی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی اور پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ نے ہمیں آواز دی ہم ضرور پہنچیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کلر کہار سے لے کے اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ تک دنیا ہی دنیا ہوگی، اور یہ ثابت کرے گی کہ پاکستان میں کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ یہ لٹیرے نہیں ہیں، نہ زرداری ہے، نہ شہباز شریف ہے، نہ پٹرول ڈیزل مولانا فضل الرحمان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جلسہ یہ ثابت کر دے گا، یہ سمت متعین کر دے گا کہ پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق احمد پور شرقیہ العاصم کانفرنس مختار محل میں مشائخ اتحاد کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ ملک بھر سے سجادگان کی شرکت ہوئی۔ اولیاء کرام نے ہر دور میں عوام کی درست سمت میں رہنمائی اور حقیقی تربیت کی ہے، اور جہاں ضرورت پڑی جلسوں اور دوروں کا اہتمام بھی کیا۔ حضرت سید مختار حسن گیلانی کے علم و فضل اور روحانیت سے ایک زمانہ فیض یاب ہوا۔ سجادہ نشین دربار محبوب سبحانی مختوم سید سہیل حسن گیلانی، سجادہ نشین دربار حضرت محبوب سبحانی مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے چیئرمین مختوم الملک مختوم سید سہیل حسن گیلانی کی قیادت میں مختار محل پر پہلی بار غوث اعظم کانفرنس مختار محل میں مشائخ اتحاد کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے سجادگان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سجادہ نشین مختوم سید سہیل حسن گیلانی نے کہا کہ ماضی میں اودھ شریف کے روحانی مرکز کو صرف میلوں ٹھیلوں تک محدود رکھا گیا، مگر اب اس مرکز کو حقیقی معنوں میں اسلام کی ترویج اور لوگوں کی روحانی رہنمائی کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ حضرت سید مختار حسن گیلانی مرحوم کے علم و فضل اور روحانیت سے ایک زمانہ فیض یاب ہوا۔ مشائخ کونسل کے اعزاز و مقاصد میں توحید و رسالت کے عقائد کا فروغ اور حب اہل بیت التعظیم صحابہ کے درست قائد کی ترویج شامل ہے۔ رخ کرتے ہیں گوجرانوالہ کا۔ مسلم لیگ نون کا مہنگائی مکاؤ مارچ آج گوجرانوالہ پہنچے گا۔ کارکنان کی طرف سے جلسے کی تیاریاں مکمل۔ قائدین گورنمنٹ اقبال ہائی اسکول کے سامنے شرکا سے خطاب کریں گے۔ جی بالکل، گوجرانوالہ سے عمران چوہان کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کا لاہور سے نکلنے والا مہنگائی مکاؤ مارچ آج گوجرانوالہ پہنچے گا۔ کارکنان کی جانب سے جی ٹی روڈ پر بینرز اور بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے گئے، جن پر مریم نواز اور حمزہ شہباز کو ویلکم کرنے کے لیے مکالمات درج تھے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ کے شرکا کا کاموں کی اور چندہ قلعہ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ اس کے بعد قائدین گورنمنٹ اقبال ہائی اسکول کے سامنے شرکا سے خطاب بھی کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آج گوجرانوالہ میں مریم نواز
اور حمزہ شہباز کا تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ آج گوجرانوالہ کی عوام موجودہ حکومت اور مہنگائی کے خلاف ریفرینڈم دیں گی۔ ذرائع کے مطابق مارچ کے قائدین سٹی ہاؤسنگ میں رات کو قیام کریں گے اور کل اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کے تواضع کے لیے پہلوانی کھبوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت دیگر قائدین کے تواضع مختلف اقسام کے کھانوں سے کی جائے گی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور حمزہ شہباز رات قیام نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں صنعت کار ظفر کی رہائش گاہ میں قیام کریں گے۔ اور ادھر پیر محل میں بجلی کی لٹکتی قاتل تاروں اور شہر سے گزرتی گنے سے لوڈر ٹریکٹر ٹرالیوں سمیت ہیوی ٹریفک نے ایک اور مزدور غریب محنت کش گھر اجاڑ دیا۔ جی بالکل لاری اڈا میں مسافر بس کا ہیلپر کرنٹ لگنے سے جان بحق ہو گیا۔ صادق آباد سے سیالکوٹ جانے والی مسافر بس کا ہیلپر میکائل موسیٰ بس پر سواریاں چڑھا کر خود سوار ہو رہا تھا کہ کرنٹ لگ گیا۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق بس ڈرائیور گنے کے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی کو راستہ دے رہا تھا کہ بجلی کی تاریں بس سے ٹکرا گئی۔ کرنٹ لگنے سے مزدور بس ہیلپر بری طرح جھلس گیا۔ کرنٹ لگنے سے میکائل موسیٰ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ جبکہ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے لاش کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا تو دوسری جانب شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک کے کنارے بجلی کی قاتل لٹکتی تاروں کی وجہ سے کئی بار افسوسناک واقعات رونما ہو چکے ہیں، مگر وابستہ اہلکاروں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ایکسین کمالیہ فیسکو چیف فیصل آباد غفلت کے مرتکب افسران عملے کے خلاف نوٹس لیں۔ دوسری جانب شہریوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ DSP ٹریفک ٹوبہ اور DPO ٹوبہ بھی اندرون شہر سے ہیوی ٹریفک اور گنے کی ٹریکٹر ٹرالیوں کے داخلے پر فوری نوٹس لیں اور داخلہ بند کروائیں تاکہ دوبارہ کوئی اور ایسا افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ تھانہ حویلی لکھا کے نواحی گاؤں بھلے وال کی غریب کو کام سے انکار پر ننگا کر کے تشدد کیا گیا، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اور انصاف کی اپیل کی گئی۔ اور ادھر بات اسلمہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ساہیوال 26 مارچ 2022 ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اویس ملک نے کہا کہ نوجوان نسل کو مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی جسمانی طور پر مضبوط بنانا اور انہیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنے میں اساتذہ کا کلیدی کردار ہے، جس کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں کے اساتذہ کو اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے جدید سہولیات اور سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے، جس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ یہ بات قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ساہیوال میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز میں جدید ٹیبلٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ جن کی مدد سے اسکولوں کی مانیٹرنگ بہتر طریقے سے ممکن ہوگی۔ تقریب میں CEO ایجوکیشن ڈاکٹر محمد ارشد، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خادم حسین مہر اور فوزیہ اعجاز، پرنسپل اکیڈمی سمیہ انور اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک محمد شفیق اوان بھی موجود تھے۔ حکومت اساتذہ کی آن جاب ٹریننگ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ استاد کے اندر اسپارک ہے، استاد کا موٹیویشن لیول ہائی ہے، استاد کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ایک مسلسل اگر ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو ایجوکیشنل جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جا سکے، کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے امپروو کیا جا سکے۔ کیونکہ ہم نے ان استادوں کا سنا ہے جو وداؤٹ ریسورسز درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے نہ صرف ایجوکیشن کے میدان میں بہت اچھے کام کرتے تھے، بڑے بڑے بھی ہیں۔ اس لیے ہم جتنی بھی میتھڈالوجیز، جتنی بھی فلاسفیز، جتنی بھی ٹیکنیکس کو ڈسکس کرنا ہے، جتنے آئی ٹی کے گیجٹس کے نام، اگر استاد کے اندر وہ کمٹمنٹ کا لیول نہیں ہے تو وہ پھر ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آئی ایم انٹریکٹنگ ود اے لاٹ آف ٹیچرس یا ایجوکیٹرز یا ٹرینرس کہ ماشاء اللہ جن کے اندر کمٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ اور مجھے خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔
محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال میں ذہین انسان صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کے باعث تشکیل پاتے ہیں۔ کاسمیٹکس یونیورسٹی اسلام آباد ساہیوال کیمپس اپنے طلبہ و طالبات کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کے لیے بھرپور وسائل فراہم کرے گی تاکہ ساہیوال کے بچے ملک کا نام روشن کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ بات ڈائریکٹر کاسمیٹکس یونیورسٹی اسلام آباد ساہیوال کیمپس پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد نے اسٹوڈنٹ ویک اسپرنگ 2022 کی اختتامی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا اور انہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت بھی کی۔ تقریب میں اساتذہ، اسٹوڈنٹس، کمیونٹی کے کنوینئرز اور طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ تقریب میں بہترین کارکردگی پیش کرنے والے کنوینئرز اور طلبہ و طالبات میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ ڈائریکٹر نے طلبہ و طالبات کی خوب حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اسٹوڈنٹ ویک کی ساری رونقیں طلبہ و طالبات کی بھرپور شرکت کے باعث ہیں۔ اسٹوڈنٹ افیئرز ڈپارٹمنٹ کی بھی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ طلبہ و طالبات کو غیر نصابی سرگرمیوں کے بہترین مواقع پیش کیے جائیں گے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں کوٹ ادو کی جانب شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو ٹی بی لا علاج مرض نہیں لیکن دنیا میں اموات کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ دنیا بھر میں روزانہ تقریباً 4,500 لوگ ٹی بی کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ٹی بی کے مؤثر علاج اور بچاؤ کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی ٹی بی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ٹی بی کی تشخیص اور علاج مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹ ادو میں بھی آج ایک واک کا اہتمام کیا گیا جس کی قیادت ایم ایس ڈاکٹر انعام اللہ جمالی نے کی۔ پیرامیڈیکل سٹاف ضلع مظفر گڑھ کے چیئرمین ملک مختار کھوکھر سمیت تمام ڈاکٹر صاحبان بھی اس واک میں موجود تھے۔ اور ادھر سادھوکی اور کاموکی سے مہنگائی مکاؤ مارچ ریلیاں نکالی گئیں۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سادھوکی مہنگائی مکاؤ مارچ ریلی نکالی گئی۔ ریلی سابق چیئرمین چودھری گلفام ویر کی قیادت میں ان کے آبائی گاؤں سے نکالی گئی۔ ریلی میں شرکت کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے ہزاروں افراد نے چودھری گلفام ویر کے گھر پہنچے اور وہاں سے ہوتے ہوئے ریلی کاموں کی سٹی چوک پہنچی جہاں پر ریلی کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا گیا۔ لاہور سے مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں ریلی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ حکومت ریلیاں نکالنے سے گر جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا جو ایجنڈا ہے مہنگائی اور اسی مہنگائی کی وجہ سے یہ حکومت اپنے گھر چلی جائے گی۔ یہ حکومت کو مینیج نہیں کر سکے، یہ عام آدمی کو مسائل کو نہیں سمجھتے، ان کو عام بندے کے مسائل کا نہیں پتا ان کے مسائل کیا ہیں۔ جو ہماری قیادت ہے محترمہ نواز شریف صاحب میں اتنی مہارت، اس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اتنی مہارت رکھتا ہے ملک چلانے کے لیے۔ یہ تو اپنا گھر نہیں چلا سکتے، انہوں نے ملک کیا چلانا ہے۔ آج چوری کا آج بیان تھا کہ یہ جو ریلی نکال رہے ہیں ان میں ہزاروں لوگوں کے لاکھوں نہیں ہوں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ یہ جو ریلی نکال کے لے کے جا رہے ہیں کہ کتنی عوام اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے خیال میں ہمارے ادھر جو ہے کاموں کی میں بہت کم ہوا تو 50-60 ہزار لوگ جو مریم نواز کا استقبال کریں گے۔ اگر ہمارے شہر میں لوگ اتنا استقبال کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ لاکھوں کی کراؤڈ میں جو ہے نا کام اسلام آباد پہنچے گا۔ جب یہ اسلام آباد پہنچے گا مجھے لگتا ہے میں اپنا گھر چلا جائے گا۔ اور ادھر صحبت پور میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ بلوچستان حکومت مستحکم اور منظم ہے، اتحادیوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ صوبائی حکومت صوبے کی تعمیر و ترقی اور پسماندگی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ہماری اولین کوشش ہے کہ صوبے کے وسائل کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ صوبے کی عوام حکومتی اقدامات سے بھرپور مستفید ہو سکے۔ عوامی مفادات ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ صوبے کے تمام علاقوں کو یکساں طور پر فنڈ فراہم کیا جا رہا ہے اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نوجوانوں میں روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میرٹ کی بنیاد پر تمام سرکاری اداروں میں بھرتی کے عمل کو صاف شفاف رکھا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے غفور آباد میں بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی نائب صدر سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی کے چچا کی وفات پر تعزیت کے بعد مختلف وفود سے ملاقات کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزراء حاجی میر محمد خان لہڑی، حاجی نور محمد دمڑ، میر نصیب اللہ مری، محمد خان طور، اتمخیل، میر بہرام خان بلیدی سمیت دیگر معززین معتبرین شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت صوبے سے بے روزگاری کے خاتمے اور عوام کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اور ہماری اولین کوشش یہی ہے کہ اجتماعی نوعیت کے ترقیاتی اسکیمات کو ترجیح دی جائے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں شیخو پورہ کی جانب۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی صدر خرم منور منش نے کہا کہ پاکستان امت مسلمہ کی واحد ایٹمی قوت ہے جسے دنیا بھر کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادتوں کا دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہونا ہر پاکستانی
के जज्बात की तर्जुमानी है। कौम का बच्चा बच्चा उम्मत मुसलमान का दर्द दिल में रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के बाहमी इख्तलाफात पर पाकिस्तान का गैर जानबदार रहना नहायत मौसर इक़दाम है, जिस पर अपोजिशन को कभी भी हुकूमत के साथ एक पैकेज पर और एक पेज पर होना चाहिए। और कहा कि पाकिस्तान की अवाम अबतर मुआशी हालात के बावजूद मसावात बकाए बाहमी के असूलों पर हमेशा कारबंद रही और आइंदा भी मजलूम महकूम मुसलमानों की आवाज़ बनकर दुनिया भर में उनका पैगाम न सिर्फ पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा करेगी बल्कि अमली तौर पर भी मजलूम मुसलमानों की मुआशी इमदाद यकीनी बनाएगी। एक और खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा से सूबाई वज़ीर कुदरती आफात मियाँ खालिद महमूद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और जल्द ही मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, जबकि उनके दीगर मसाइल के हल के लिए भी काम जारी और सारी हैं। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल रिलीफ दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी महकमा लाइफ स्टॉक महकमा सेहत सेंट्री पेट्रोल के नौमुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ वफादारी से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सीईओ जिला कौंसल मलिक मोहम्मद मंशा, मरकजी सूबाई सदर साहबजादा मोहम्मद सुल्तान मजदी, सूबाई चेयरमैन अकरम सरवैया, सूबाई नायब सदर हाजी अब्दुल रशीद नजमी, सेहत यूनिट के सदर चौधरी गुलाम नबी वर्क, नौमुंतखब अहदेदारान अलहाज मोहम्मद नईम अकबर, अजहर शाह गिलानी, मियाँ अब्दुल रज़ाक, लियाकत डोब, चौधरी रियाज अहमद, उमैर अहमद खान, मोहम्मद अजीम कम्बो, शाहिद जावेद चीमा, फयाज अहमद गुज्जर, सईद खान और दीगर भी मौजूद थे। एक और खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के वीएन के मुताबिक ज़िले भर के पुलिस अफसरान को शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी लाने के लिए और शराब पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करने के हवाले से ख़ुसूसी हिदायत जारी की, जिस पर शेखुपुरा पुलिस ने शराब पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 4 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों समेत 12 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से मंशियात, नाजायज़ असला बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी बिल्कुल, शेखुपुरा पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ शराब पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए 4 मंशियात फरोशों ज़हूर, रिजवान, रियाज, हनीफ को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोशों के कब्जे से 2 किलो 350 ग्राम चर्स, 25 लीटर देसी शराब बरामद हुई। उसके अलावा डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तार की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए शेखुपुरा पुलिस ने 8 मुलजिमान को साकिब, अबू बकर, बाबर, शहबाज, बाबर, असद, मोहसिन और नबील को नाजायज़ असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया। नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ मुलजिमान के कब्जे से 4 पिस्टल, 30 बोर, 3 अदद राइफल, 223 बोर, 1 अदद कलाशंकोफ और गोलियां बरामद हुई। शेखुपुरा पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। और इधर गंदम की कटाई का सीजन शुरू होते ही दरांती की अहमियत बढ़ती जा रही है। आरिफाला के इलाके चौक मरले में तैयार होने वाली दरांतियां इलाके भर में मशहूर हैं। आरिफाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। आरिफाला में गंदम की कटाई से पहले दरांती की तैयारी। काश्तकारों की जानिब से दरांती तैयार करने वाले कारीगर की दुकानों पर रश लगा हुआ है। जदीद तरीकों के बावजूद भी गंदम की हाथ से कटाई के लिए दरांती की अहमियत आज भी कायम है। गंदम की फसल कटाई के लिए तैयार है। मैं यहाँ से नई दातरी लेने के लिए आया हूँ और यहाँ की दातरियाँ बहुत अच्छी हैं। गंदम की हाथ से कटाई के लिए दरांती का तेज और आला क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। पहले दरांती की तैयारी हाथ से की जाती थी, लेकिन अब ये मशीनों पर तैयार होती है। खाम लोहे से साल भर दरांतियाँ तैयार करने वाले कारीगर इन दिनों में बहुत खुश दिखाई देते हैं। जब भी गंदम का सीज़न आता है तो हमारे काम में तेज़ी आ जाती है। लोग हमसे नई और पुरानी दरांती मुरम्मत करवाने के लिए आते हैं। काश्तकारों के मुताबिक अगर दरांती अच्छी हो तो फी एकड़ गंदम की कटाई से औसत भी बढ़ जाती है। कैमरा